بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ نے پچھلا تمام سبق ذہن نشین اچھے سے کیا ہوگا۔ عزیز طلباء و طالبات، کل ہم نے جنرل ضیاء الحق کے دور حکومت تک پڑھا تھا۔ آج ہم جنرل ضیاء الحق کے دور حکومت کی چند اہم اصلاحات پڑھیں گے، تو آئیے اب ہم آغاز کرتے ہیں۔ جنرل محمد ضیاء الحق کے دور حکومت کی اصلاحات کو ذیل میں بیان کیا گیا۔ صنعتی اصلاحات۔ جنرل محمد ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کی پالیسیاں طے کر دیں اور بہت سی صنعتیں ان کے مالکان کو واپس کر دیں۔ بچوں، ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے بہت سی صنعتیں اور انشورنس کمپنیاں جو ہیں وہ قومی تحویل میں لے لی تھی، تو جنرل ضیاء الحق نے وہ تمام صنعتیں ان کے مالکان کو واپس کر دیں۔ ان میں کاٹن فیکٹریاں، چاول اور آٹے کی ملیں وغیرہ نمایاں تھیں۔ نمایاں مطلب واضح تھیں۔ سرمایہ کاروں کو تحفظ فراہم کیا گیا۔ بڑی صنعتیں زیادہ تر پرائیویٹ شعبے میں لگائیں گئیں۔ ملکی برآمدات میں اضافہ ہوا۔ پیارے بچوں، اس میں آپ کا سوال بن رہا ہے کہ جنرل ضیاء الحق کی صنعتی اصلاحات بیان کریں، تو اس کے آنسر میں آپ یہ سارا لکھیں گے۔ اس کے اندر آپ پالیسیاں، صنعتیں، سرمایہ کاروں، پرائیویٹ شعبے، برآمدات مارکر سے لکھیں گے۔ اب آگے دیکھیے زرعی اصلاحات۔ زراعت یعنی کاشتکاری۔ زراعت کے شعبے کو ترقی دی گئی۔ زرعی پیداوار پر عشر نافذ کر دیا گیا۔ عشر بھی پیارے بچوں ایک قسم کی زکوٰۃ یا ٹیکس کہلاتا ہے، جس کی شرح بارانی علاقوں میں 10% جبکہ نہری علاقوں میں 5% ہے۔ بارانی علاقے وہ علاقے جن کی کاشت بارش کے پانی کی وجہ سے ہو، اور نہری علاقے وہ علاقے جن میں فصلوں کی جو کاشت ہے وہ نہر کے پانی کی وجہ سے ہو۔ کا سوال یہ بن رہا ہے کہ جنرل ضیاء الحق نے زرعی پیداوار پر کتنا عشر نافذ کیا، تو اس کے آنسر میں آپ لکھیں گے کاشتکاری یا زراعت۔ زراعت کے شعبے کو ترقی دی گئی۔ زرعی پیداوار پر عشر نافذ کر دیا گیا، جس کی شرح بارانی علاقوں میں 10% جبکہ نہری علاقوں میں 5% تھی۔ اس میں آپ عشر 10% اور 5% مارکر سے لکھیں گے۔ اس کے بعد آگے دیکھیے تعلیمی اصلاحات۔ اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کے مضامین کو گریجویشن مطلب بی اے تک لازمی قرار دیا گیا۔ خواتین کے لیے الگ یونیورسٹی کے قیام کے لیے اقدامات کیے گئے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کی تشکیلیں نو کی گئی۔ اخبارات، ریڈیو، ٹیلی ویژن پر اسلامی شاعر کہتے ہیں نشانیوں کی ترویج کا کام کیا گیا، مطلب ان کو رواج دیا گیا۔ غلطیوں سے پاک قرآن مجید کی طباعت کا بندوبست کیا گیا، مطلب قرآن مجید کے نسخے کو مکمل طور پر غلطیوں سے پاک کرنے کی ایک بہت ہی اعلیٰ قسم کی کوشش کی گئی۔ ملک میں خواندگی کی شرح میں اضافہ کے لیے تعلیمی ترقی، خواندگی، پڑھائی لکھائی اور تعلیم بالغاہ کے پروگرام شروع کیے گئے۔ تعلیم بالغاہ نوجوان لوگوں کی تعلیم کے لیے۔ اس طلباء و طالبات، اس میں جو آپ کا سوال بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ جنرل ضیاء الحق کی تعلیمی اصلاحات کے اہم اقدامات بیان کریں، تو اس کے آنسر میں آپ پورا پیراگراف لکھیں گے اور نمبرنگ کے ساتھ لکھیں گے۔ نمبر 1، اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کے مضامین کو گریجویشن تک لازمی قرار دیا گیا، اس میں گریجویشن مارکر سے لکھیں گے۔ نمبر 2، خواتین کے لیے الگ یونیورسٹی کے قیام کے لیے اقدامات کیے گئے، یونیورسٹی مارکر سے لکھیں گے۔ نمبر 3، اسلامی نظریاتی کونسل کی تشکیلیں نو کی گئی، تشکیلیں نو مارکر سے لکھیں گے۔ نمبر 4، اخبارات، ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر اسلامی شاعر کی ترویج کا کام کیا گیا، اس میں آپ اسلامی شاعر مارکر سے لکھیں گے۔ اس کے بعد نمبر 5، غلطیوں سے پاک قرآن مجید کی طباعت کا بندوبست کیا گیا، اس میں قرآن مجید مارکر سے لکھیں گے۔ نمبر 6، ملک میں خواندگی کی شرح میں اضافے کے لیے تعلیمی ترقی اور تعلیم بالغاہ کے پروگرام شروع کیے گئے، اس میں تعلیم بالغاہ اور خواندگی مارکر سے لکھیں گے۔ طلباء و طالبات، تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں صحت سے متعلق اصلاحات۔ ملک میں صحت کی سہولیات کی فراہمی کے لیے پروگرام شروع کیا گیا، جس میں دیہی علاقوں مطلب دیہات، گاؤں کے علاقوں میں بنیادی صحت کے مراکز کے علاوہ لیڈی ہیلتھ ورکرز کے ذریعے سے طبی سہولیات کی فراہمی کا آغاز کیا گیا۔ لیڈی ہیلتھ ورکرز مطلب خواتین ورکرز، طبی سہولیات، میڈیکلی طور پر جو سہولیات کی ہمیں ضرورت ہے ان کی فراہمی کا آغاز کیا گیا۔ پیارے بچوں، اس کے اندر آپ کا جو سوال بن رہا ہے وہ یہ ہے جنرل ضیاء الحق کی صحت سے متعلق اصلاحات بیان کریں، تو اس کے آنسر میں آپ یہ پورا پیراگراف لکھیں گے، جس کے اندر سہولیات، دیہی علاقوں، لیڈی ہیلتھ ورکرز مارکر سے لکھیں گے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں معاشی اصلاحات۔ 1980 سے زکوٰۃ کا نظام سرکاری سطح پر نافذ کر دیا گیا۔ 1 رمضان المبارک کو بینک کے مسلمان کھاتہ داروں کو زکوٰۃ سے 2.5% سالانہ کے حساب سے زکوٰۃ کاٹی جانے لگی۔ سود سے پاک بینکاری کا نظام قائم کیا گیا۔ تمام بینکوں میں نفع و نقصان میں شراکت کی بنیاد پر اکاؤنٹ کھولے گئے۔ طلباء و طالبات، اس میں آپ کا جو سوال بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ جنرل محمد ضیاء الحق نے جو معاشی اصلاحات کی، ان میں زکوٰۃ کے نظام پر نوٹ لکھے، تو آئیے اب ہم اس کا آنسر دیکھتے ہیں۔ اس میں بھی آپ نمبرنگ سے لکھیں گے۔
نمبر 1 1980 عیسوی سے زکوٰۃ کا نظام سرکاری سطح پر نافذ کر دیا گیا۔ نمبر 2 یکم رمضان المبارک کو بینک کے مسلمان کھاتہ داروں کے اکاؤنٹ سے 2.5% سالانہ کے حساب سے زکوٰۃ کاٹی جانے لگی۔ سود سے پاک بینکاری کا نظام کیا گیا، یہ نمبر 3۔ نمبر 4 تمام بینکوں میں نفع و نقصان میں شراکت کی بنیاد پر اکاؤنٹ کھولے گئے۔ سوال کے اندر آپ زکوٰۃ کا نظام، بینک، 2.5%، بینکاری اور نفع نقصان مارکر سے لکھیں گے۔ چلیے اب آگے دیکھتے ہیں معاشرتی اصلاحات۔ 1977 عیسوی سے 1988 عیسوی کے دوران میں جنرل ضیاء الحق نے پاکستان میں اسلامی معاشرے کے قیام کے لیے متعدد اقدامات کیے۔ قرارداد مقاصد جو کہ قبل ازیں 1956 عیسوی اور 1962 عیسوی کے دساتیر کے دیباچوں کا حصہ تھی۔ دساتیر مطلب دستور، قواعد و ضوابط، اسے باقاعدہ طور پر دستور کا حصہ بنا دیا گیا۔ ملک میں شرعی عدالتیں قائم کی گئیں، ایسی عدالتیں جو شریعت کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کریں۔ غیر اسلامی قوانین کو تیزی سے اسلامی قوانین سے بدلنے کا عمل شروع کیا گیا۔ شراب نوشی، چوری اور دیگر جرائم کے خاتمے کے لیے اسلامی سزائیں نافذ کی گئیں، ایسی سزائیں جو اسلام نے نافذ کی تھیں۔ منشیات مطلب ہر قسم کا نشہ، منشیات کے خاتمے کے لیے صدارتی احکامات جاری کیے گئے، مطلب صدر کی طرف سے احکامات جاری کیے گئے۔ ملک میں نماز کے نظام کو باقاعدہ بنانے کے لیے متعدد اقدامات کیے گئے۔ الغرض ملک میں اسلامی ماحول کے قیام کے لیے ہر ممکن کوشش کی گئی۔ جو اب آپ کا جو سوال بن رہا ہے وہ یہ ہے 1977 عیسوی سے 1988 عیسوی کے دوران میں جنرل ضیاء الحق نے پاکستان میں اسلامی معاشرے کے قیام کے لیے کیا اقدامات کیے۔ آئیے اب ہم اس کا آنسر مارک کرتے ہیں۔ 1977 عیسوی سے 1988 کے دوران میں جنرل ضیاء الحق نے پاکستان میں اسلامی معاشرے کے قیام کے لیے متعدد اقدامات کیے۔ نمبر 1 قرارداد مقاصد جو کہ قبل ازیں 1956 عیسوی اور 1962 عیسوی کے دساتیر کے دیباچوں کا حصہ تھی، اسے باقاعدہ طور پر دستور کا حصہ بنا دیا گیا۔ اس میں آپ دساتیر 1956 اور 1962 مارکر سے لکھیں گے۔ ملک میں شرعی عدالتیں قائم کی گئی۔ نمبر 2 شرعی عدالتیں مارکر سے لکھیں گے۔ نمبر 3 غیر اسلامی قوانین کو تیزی سے اسلامی قوانین سے بدلنے کا عمل شروع کیا گیا۔ اس میں آپ اسلامی قوانین مارکر سے لکھیں گے۔ شراب نوشی، چوری اور دیگر جرائم کے خاتمے کے لیے اسلامی سزائیں نافذ کی گئی۔ نمبر 4 اس کے اندر آپ دیگر جرائم، چوری اور شراب نوشی مارکر سے لکھیں گے۔ منشیات کے خاتمے کے لیے صدارتی احکامات جاری کیے گئے۔ اس میں آپ صدارتی احکامات مارکر سے لکھیں گے۔ ملک میں نماز کے نظام کو باقاعدہ بنانے کے لیے متعدد اقدامات کیے گئے۔ نمبر 5 اس کے اندر آپ نماز کے نظام مارکر سے لکھیں گے۔ الغرض ملک میں اسلامی ماحول کے قیام کے لیے ہر ممکن کوشش کی گئی۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم بڑھتے ہیں جنرل ضیاء الحق کے دور میں کی گئی آئینی اصلاحات کے طرف۔ آئینی اصلاحات جنرل ضیاء الحق کے دور میں پاکستان کے آئین میں درج ذیل ترامیم ہوئی، مطلب درج ذیل تبدیلیاں ہوئی۔ 8ویں ترمیم، 8ویں ترمیم چونکہ ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں تو آپ نے وہی سوال اس کا یاد کرنا ہے۔ 8ویں ترمیم 1985 عیسوی۔ 8ویں آئینی ترمیم کے تحت آئندہ سے صدر مملکت کا انتخاب پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں اور 4 صوبائی اسمبلیوں پر مشتمل انتخابی ادارہ کرے گا۔ ایوانوں مطلب ایسا محل یا ایسا ادارہ جہاں قانون سازی کی جاتی ہو۔ ترمیم کے بعد صدر مملکت کو غیر معمولی اختیارات حاصل ہو گئے اور وزیر اعظم کی حیثیت ثانوی ہوگی۔ ثانوی مطلب دوسرے درجے کی۔ سینٹ کے اراکین کی مدت 6 سال مقرر کی گئی۔ 9ویں ترمیم 1985 عیسوی۔ آئین کے آرٹیکل 2 میں ان الفاظ کا اضافہ کیا گیا ہے کہ اسلامی احکامات جو قرآن و سنت سے ماخوذ ہوں اعلیٰ ترین قانون اور رہنمائی کا منبع ہوں گے۔ اس میں آپ کا سوال بنے گا کہ 9ویں آئینی ترمیم کب ہوئی اور وہ کیا تھی؟ اس کے آنسر میں آپ لکھیں گے آئین کے آرٹیکل 2 مارکر سے لکھیں گے۔ میں ان الفاظ کا اضافہ کیا گیا کہ اسلامی احکامات جو قرآن و سنت سے ماخوذ ہوں اعلیٰ ترین قانون اور رہنمائی کا منبع ہوں گے۔ منبع مطلب پھوٹنا، مطلب سرچشمہ۔ اس میں آپ اعلیٰ ترین قانون مارکر سے لکھیں گے۔ 10ویں ترمیم 1987 عیسوی۔ 10ویں آئینی ترمیم کی روح سے قومی اسمبلی اور سینٹ کے لیے ورکنگ کے کم از کم 130 دن مقرر کیے گئے۔ اس میں آپ کا سوال ہے 10ویں آئینی ترمیم کب ہوئی اور وہ کیا تھی؟ تو آنسر میں آپ مارک کر لیں 10ویں آئینی ترمیم کی روح سے قومی اسمبلی اور سینٹ کے لیے ورکنگ کے کم از کم 130 دن مقرر کیے گئے۔ 130 دن آپ مارکر سے لکھیں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ ہیں آج کے سوالات جو ہم نے اس سبق کے اندر مطالعہ کیے۔ انشاءاللہ کل ہم پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔